بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات جو ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بارے میں ہمیں کیسی نصیحت فرمائی، اور خدا را اللہ ہمیں ان کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کا خطبہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بادشاہوں کے لحاظ سے ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر علیہ رحمۃ القدیر سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ میں اکثر فرمایا کرتے تھے، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے جنہیں اپنی جوانیوں پر بڑا ناز تھا، اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کے حفاظت کے لیے فسینے بلند و مضبوط دیواریں تعمیر کروائی، کہاں ہیں وہ فاتحین جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی، زمانے نے ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا، اب وہ قبر کے اندھیروں میں پڑے ہیں، جلدی کرو جلدی نجات حاصل کرو نجات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر و حشر کی تیاری کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قبر و حشر کی تیاری کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حکیم علیہ رحمۃ الحکیم سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ دیا اور حمد و صلوات کے بعد ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس کے حمد و ثنا اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے بندو جان لو، بے شک اللہ عز و جل نے اپنے حق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہے، اور اس پر تم سے پختہ وعدہ لیا گئے، اور تم سے قلیل و فانی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا گئے، اور تمہارے پاس اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، نیز تاریکی والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ بے شک اللہ عز و جل نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا گئے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے بندو جان لو، تم ایک مقررہ وقت تک یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ اگر تم اپنی زندگی رضا رب الانام اللہ عز و جل والے کاموں میں فلاح کر سکو تو ایسا ہی کرو، مگر یہ اللہ عز و جل کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت لے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے صرف کر ڈالی اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا، جلدی کرو جلدی نجات حاصل کرو نجات۔ بے شک موت تمہارا تعاقب میں ہے اور اس کا معاملہ بہت جلد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدا را ہم سب مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ